كفاني علم ربي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام ناظرین کو عافیت کے اندر رکھے۔ میرے دوستو، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسی چیز لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ کے لیے بڑی ہی عبرتناک اور بڑی ہی سبق آموز کہانی ہے، واقعہ ہے، جو ہم سب کے لیے دنیا کے اندر بھی جنت بن جائے گی اور آخرت کے اندر بھی ہمیں جنت ملے گی۔ میرے دوست، ہم دیکھتے رہتے ہیں آئے دن گھروں کے اندر جھگڑے، گھروں کے اندر اختلاف، ساس بہو کے جھگڑے، جس کی وجہ سے گھروں کی زندگی جہنم بن چکی ہے، گھروں کی زندگی تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ یہ سب اس وجہ سے کہ آج کل جو ہمیں صحیح دین بچوں کو دینا چاہیے تھا، جو صحیح تربیت دینی چاہیے تھی، آج ہم نے بچوں کو صحیح تربیت نہیں دی، صحیح طریقہ نہیں سکھلایا۔ میرے دوست، ایک لڑکی ہے، جب اپنی ساس کے گھر چلی گئی وہ، اور ساس کے گھر جا کر سسرال میں جا کر کام کرنے لگی، ساس کے بھی کام کرتی، اپنے شوہر کا بھی حق ادا کرتی، کھانا بناتی، ہر کام کو سلیقے سے کرتی۔ اس کی ساس اس کو بہت طعنے دیا کرتی تھی، بہت اس کو گالیاں دیا کرتی تھی، برا بھلا کہا کرتی تھی، لیکن وہ لڑکی اللہ کی بندی اپنی ساس کی گالیوں پر کوئی جواب نہیں دیتی، سنتی رہتی اسی طرح۔ اگر ساس طعنے بھی دے رہی ہے تو بہو کوئی جواب نہیں دیا کرتی تھی، بلکہ خاموش ہو کر ان کو سنتی رہتی اور ان کا کوئی رد عمل، کوئی جواب نہیں دیا کرتی تھی۔ جب ساس بہت پریشان ہو گئی کہ میں اس کو گالی بھی دیتی ہوں، میں اس کو پریشان بھی کرتی ہوں، لیکن مجھے لوٹ کر واپس جواب نہیں دیتی، میرے گالیوں کا کوئی جواب نہیں دیتی، طعنوں کا کوئی جواب نہیں دیتی، منہ بھی نہیں کھولتی، بولتی بھی نہیں، تاکہ مجھے اور زیادہ لڑائی کرنے کا اور زیادہ بولنے کا موقع ملے۔ ایک مرتبہ ساس نے اپنی بہو کو بیٹھایا اور کہنے لگی، میں تجھے برا بھلا بھی کہتی ہوں اور گالیاں بھی دیتی ہوں، طعنے بھی دیتی ہوں، پھر تو مجھے کچھ نہیں کہتی، نہ گالی دیتی اور نہ برا بھلا کہتی اور نہ میرے گالیوں کا جواب دیتی۔ بہو کہنے لگی، اپنی ساس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، امی جان یہاں بیٹھیے۔ اور بیٹھنے کے بعد اس نے اپنی کہانی بیان کرنا شروع کی کہ جس وقت میں گھر کے اندر رہ رہی تھی، اسکول سے آ جاتی، مدرسے سے آ جاتی پڑھ کر، تو میری امی میرے اوپر اتنا کام لاد دیتی، مجھے ادھر ادھر بیٹھنے کی فکر نہیں رہتی۔ کھانے سے فارغ ہوئی تو برتنوں کے لیے، پھر کپڑوں کے لیے، سارے گھر والوں کا کام میں ہی کرتی تھی۔ اگر میں نہیں کرتی تو میری امی مجھے ڈانٹتی، مارتی، ہاتھ میں جو آتا تھا اسی کو پھینک کر مار دیا کرتی، چیمٹا آ گیا تو چیمٹا مار دیا، پھکنی آ گئی تو پھکنی پھینک کر مار دی۔ جب میرے بھائی کی شادی ہوئی تو میری بھابھی کا جو کام تھا وہ بھی میرے اوپر ڈال دیا، کپڑے وغیرہ دھونے کا سارے کام میرے اوپر ڈال دیے اور میرے اوپر کام بڑھ گیا۔ میری امی مجھے مارتی بھی تھی، گالیاں بھی دیتی تھی، لیکن میں ان کو کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ جب میری شادی کا وقت قریب آیا اور 2 دن شادی کے رہ گئے، میری امی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور بلا کر فرمایا کہ میری بیٹی، اب تک میں جو تجھ سے کام لے رہی تھی وہ ساس سمجھ کر لے رہی تھی، تاکہ تجھے اپنی سسرال میں جا کر اپنی ساس کے طعنے برداشت کرنے کی عادت بن جائے، ان پر کوئی جواب نہ دینا، ان کی بات کا کوئی اعتراض نہ کرنا، چاہے وہ کتنی ہی گالی دیں، کتنی ہی طعنے دیں۔ اس وجہ سے میں نے تیری تربیت اس طرح کر دی کہ اگر تیری ساس کل تجھ کو گالیاں بھی دے گی تو یہ خیال کر لینا کہ یہ میری ماں ہے۔ جس طرح میں نے تجھے گھر کے اندر رکھا، پریشان کیا، سارے کام تیرے اوپر ڈالا اور تو نے مجھے کچھ نہیں کہا، اف بھی نہیں کہا، تو یاد رکھنا اگر تیری ساس کچھ کہے تو یہ سمجھ لینا کہ میں تیری امی ہوں۔ اب تک جو میں نے تیری تربیت کی تھی وہ ایک ساس بن کر کی تھی، آج سے میں تیری امی ہوں
اور اب تم میرے گھر آ سکتی ہے، شادی ہو جائے گی، اپنے گھر چلی جائے گی، اب تم میرے گھر آرام سے رہ، سکون سے رہ، جب تک تیرا دل چاہے، اور جب تیرا شوہر آ جائے لینے کے لیے تو چلی جا۔ آج سے میں تیری امی ہوں اور اس سے پہلے میں تیری ساس تھی۔ وہ بہو اپنی ساس سے کہنے لگی کہ میرے امی نے میری اس طرح تربیت کی ہے، اگر آپ تو مجھے صرف گالیاں اور طعنے دیتی ہیں، میری امی تو مجھے مارا بھی کرتی تھی، جو ہاتھ میں چیز آ گئی اسی کو پھینک کے مار دیا کرتی تھی، لیکن میں نے کبھی اپنی ماں کے اوپر آبجیکشن نہیں اٹھایا، میں نے ان پر اعتراض نہیں کیا، ان کی باتوں کا جواب نہیں دیا۔ میری امی نے میری ایسی تربیت کی ہے، اگر آپ مجھے کتنے ہیں طعنے اور کتنی ہیں گالیاں دینے، میں آپ کا جواب نہیں دے سکتی۔ تو میرے دوست، اگر ایسی بچیوں کی ہماری تربیت ہو جائے تو ہمارے گھر جنت بھی بن سکتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر خوشحالی بھی آ سکتی ہے، اور ہماری بچیوں میں، ہماری بہنوں میں دین بھی آ سکتا ہے۔ صحیح چیز یہی ہے کہ آج ہمارے ماحول کے اندر بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے آج زندگی ہماری جو ہے گھروں کے اندر ماحول خراب اور زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے۔ علم ربي من سؤالي واختياري